بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال 1945 5 دسمبر کو دوپہر کے 2:10 یو ایس نیوی کے 5 ٹورپیڈو بومبر ایئر کرافٹ فلوریڈا سے ٹیک آف کرتے ہیں۔ اس اڑان کو کہا جاتا ہے فلائٹ 19۔ یہ اپنے 3 گھنٹے کا روٹین ٹریننگ مشن کرنے نکلتے ہیں۔ فلائٹ میں 14 کریو ممبرز ہیں جن کو لیڈ کر رہے ہیں ایک ایکسپیرینسڈ پائلٹ لیفٹیننٹ چارلز کیرل ٹیلر۔ یہ 5 پلینز ایسٹ کی طرف فلائی کرتے ہیں فلوریڈا سے۔ سب کچھ نارمل چل رہا ہے، موسم بالکل ٹھیک ہے، لیکن اڑان بھرنے کے قریب 2 گھنٹے بعد ان کے اسکواڈرن لیڈر رپورٹ کرتے ہیں کہ اچانک ان کے کمپس میں پرابلمز آ رہی ہیں۔ ان کا کمپس کام نہیں کرتا۔ یہ اپنا بیک اپ کمپس نکالتے ہیں مگر وہ بھی فیل ہو جاتا ہے۔ باقی پلینز کے پائلٹ سے پوچھنے پر پتا چلتا ہے کہ ان کے انسٹرومنٹس بھی میل فنکشن کر رہے ہیں۔ اب انہیں نہیں پتا کہ ان کی ایکچوئل میں پوزیشن کہاں پر ہے۔ ٹیلر اپنے ریڈیو ٹرانسمیشن میں کہتے ہیں Both my compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over the land but it's broken. I'm sure I'm in the key, but I don't know how far down. And I don't know how to get to the Fort Lauderdale. موسم اب آہستہ آہستہ بگڑنے لگتا ہے۔ شام کے 4:56۔ ٹیلر کو لگتا ہے کہ ان کے ایئر کرافٹس ایکچولی گولف آف میکسیکو کے اوپر ہیں، اس لیے اب انہیں ایسٹ کی طرف فلائی کرنا پڑے گا واپس فلوریڈا جانے کے لیے۔ لیکن انہیں ایئر کرافٹس میں موجود کچھ کریو ممبرز کو یہ شک ہوتا ہے کہ وہ ابھی ایکچولی ایسٹ میں ہیں اور انہیں ویسٹ میں فلائی کرنا چاہیے واپس فلوریڈا پہنچنے کے لیے۔ اور ان میں سے ایک ایئر کرافٹ کی طرف سے یہ ریڈیو ٹرانسمیشن سننے کو ملتا ہے Damn it, if we could just fly west, we could get home. Head west, damn it. لیکن پھر موسم بگڑتا رہتا ہے اور سورج بھی ڈھل جاتا ہے۔ اس وقت مانا جاتا ہے کہ ایئر کرافٹس ایکچولی 370 کلومیٹرز ایسٹ میں تھے فلوریڈا کے۔ شام کے 7:04 پر ٹیلر کی طرف سے آخری ریڈیو ٹرانسمیشن آتا ہے All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. When the first plane drop below 10 gallons, we all go down together. اور اس کے بعد یہ 5 ایئر کرافٹس غائب ہو جاتے ہیں۔ آج تک ہم لوگ یہ نہیں جان پائے کہ یہ پلینز آخر کہاں پر ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ فلائٹ 19 کے غائب ہونے کے بعد ایک سرچ اینڈ ریسکیو میرینر ایئر کرافٹ ٹیک آف کرتا ہے 13 لوگوں کے کریو کے ساتھ۔ اس کا مشن ہے اس فلائٹ 19 کو ڈھونڈنا، اور اس آپریشن کے دوران یہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ پہلے فلائٹ 19 کے 14 لوگ غائب اور اب اس میرینر کے 13 لوگ غائب۔ اس کے بعد کئی دنوں تک ایک بہت بڑا ایئر اینڈ سی سرچ آپریشن بلایا جاتا ہے ان دونوں فلائٹس کو ڈھونڈنے کے لیے۔ یہ اس وقت کا ون آف دا بگیسٹ سرچ آپریشن ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ نہ تو کسی انسان کی کوئی باڈی ملتی ہے اور نہ ہی ایئر کرافٹ کا ٹوٹا ہوا کوئی حصہ۔ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ جہاں پر یہ دونوں فلائٹس غائب ہوئیں اس جگہ کو آج ہم دا برمودا ٹرائینگل کے نام سے جانتے ہیں۔ Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. برمودا ٹرائینگل کیا ہے، یہ کہاں واقع ہے، اور اس کے متعلق بہت سے دلچسپ حقائق کو ہم اس سیریز کی پچھلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو یہاں پر آئی بٹن میں بھی مل جائے گا اور میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو اس سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈز اچھے سے سمجھ آ سکے۔ اب اس فلائٹ 19 کے علاوہ اور بھی بہت سی گمشدگیاں ہوئی ہیں جن کو انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں اور اس سیریز کی آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے۔ سال 1918 میں یو ایس ایس سائیکلوپس نامی جہاز کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی خوفناک واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ اس وقت میں یو ایس نیوی کا ون آف دا بگیسٹ اور ون آف دا فاسٹسٹ جہاز ہوتا ہے۔ یہ امریکہ کی نیوی کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایسٹ تھا، اسپیشلی تب جب امریکہ نے ورلڈ وار 1 میں حصہ لیا۔ یہ ٹروپس اور کول ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ 4 مارچ 1918 کو 6 لوگ سوار تھے اس شپ پر۔ واشنگٹن کے پاس ایک شہر دا ویسٹ انڈیز بالٹیمور، وہاں سے یہ جہاز برازیل کی طرف روانہ ہوا۔ لوگوں کے علاوہ اس جہاز میں 11,000 ٹن مینگنیز بھی تھا۔ یہ راستہ طے کرنے کے لیے 9 دن کا وقت درکار تھا۔
یہ جہاز صحیح و سالم روانہ ہوا. شپ کی طرف سے میسج آیا ویدر فیئر آل ویل، لیکن یہ میسج اس شپ کی طرف سے آنے والا آخری میسج تھا. یہ جہاز اپنے راستے پر نکلا اور اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چلا. اچانک سے یہ غائب ہو گیا. اس نے سب کو چونکا کر رکھ دیا. یو ایس نیوی کی ون آف دا بگیسٹ شپ، اتنا بڑا جہاز آخر کیسے اچانک غائب ہو سکتا ہے؟ اگر یہ مسٹری آپ کو سننے میں خوفناک لگ رہی ہے تو اس سے بھی زیادہ خوفناک اور ڈراؤنی مسٹری ہے ایلن آسٹن کی مسٹری، جنہیں دا برمودا ٹرائینگل کے پاس ایک ایسا صحیح و سالم سفر کرتا ہوا جہاز ملا جسے کوئی انسان نہیں چلا رہا تھا، یہاں تک کہ اس میں کوئی انسان موجود بھی نہیں تھا، لیکن یہ جہاز پانی میں ٹریول کر رہا تھا. آخر کیا ہے اس مسٹیریس شپ کی کہانی؟ ہم جانیں گے اس سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ ہماری اس جرنی کا حصہ بن جائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.